بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا تعلق گاؤں کے ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہاں سب کی سوچ بہت ہی دقیانوسی تھی۔ نئے زمانے کے چال چلن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ہم لوگوں کو اپنی رسمیں روایات سب سے پیاری تھیں۔ میری امی ابو کی پہلی بیوی تھیں اور ان دونوں کی شادی خاندان والوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، کیونکہ میری امی رشتے میں ابو کے چچا زاد بھی لگتی تھیں اور ہمارے ہاں خاندان میں شادی کرنے کا رواج تھا۔ خاندان سے باہر آج تک کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کو ہمارے بزرگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی خاندان سے باہر شادی کرنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکا خاندان سے باہر شادی کرنے کی کوشش کرتا تو اس لڑکی کو جائیداد اور خاندان سے عاق کر دیا جاتا تھا اور لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرا تعلق بھی جس خاندان سے تھا وہاں اس طرح کی رسم و رواجوں کو مانا جاتا تھا۔ میرے ابو نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ابو کی دوسری بیوی ان کی پسند سے آئی تھی، جب ہی ان کا پلڑا میری ماں کے مقابلے میں ہمیشہ بھاری ہی رہا تھا۔ میری بس ایک سگی بہن تھی، باقی بہن بھائی میرے ابو کی دوسری بیوی سے تھے۔ ہم سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے چچا تایا بھی اسی حویلی میں رہتے تھے۔ میری ایک ہی پھوپھو تھیں، وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں، مگر ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں، مگر ہم لوگوں نے بچپن سے انہیں ہمیشہ ایک ہی کمرے میں بند دیکھا تھا، یہاں تک کہ انہیں سب کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی بچی پھوپھو کے پاس چلی جاتی تو ہماری ماؤں کے ہاتھوں ہماری شامت آ جایا کرتی تھی، کیونکہ کسی کو بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی پھوپھو سے بات کرے۔ پھوپھو خود سے سب سے بہت ہی کم بات کیا کرتی تھیں۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھیں اور عبادت کرتی رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے جب کالا لباس زیبتن کیا کرتی تھیں، پھوپھو کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہوں۔ گھر میں سبھی لوگ انہیں اچھوت کا درجہ دیتے تھے، جبکہ میں پھوپھو سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کے کمرے میں جانے کے بہانے تلاش کیا کرتا تھا۔ اگر میری امی کو اس بات کی خبر ہو جاتی کہ میں پھوپھو کے کمرے میں موجود ہوں، وہ ایک لمحے میں مجھے وہاں سے نکال کر لے جایا کرتی تھیں اور پھوپھو خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہتی تھیں۔ جب کبھی امی کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میں پھوپھو کے پاس ہوں تو پھوپھو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اکثر تو وہ مجھے گلے لگا کر رو پڑتی تھیں۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھوپھو ایسے کیوں کرتی ہیں۔ میں نے تو کبھی دادی کو بھی پھوپھو کے پاس جاتے اور ان سے باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دادی سارا دن حویلی کے صحن میں اپنے تخت پر بیٹھی رہتی تھیں اور سب پر حکم چلاتی رہتی تھیں، اور دادا پنچایت کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ حویلی کا سارا نظام دادی کے ہاتھوں میں تھا اور گاؤں کا پورا نظام میرے دادا کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ میرے دادا گاؤں کے سب سے مضبوط زمیندار تھے۔ میرے دادا کی گاؤں میں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمینیں تھیں، جس کی وجہ سے سب لوگ ہم سے عزت سے پیش آتے تھے۔ ایک بار میں نے کھانے کی میز پر بیٹھ کر امی سے کہہ دیا تھا کہ پھوپھو کیوں ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتی ہیں، ہمیں انہیں بھی کھانے کی میز پر بلانا چاہیے۔ میرے منہ سے یہ جملہ ادا ہوتے ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے، سب لوگ جو ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مصروف تھے، سبھی میری شکل دیکھ رہے تھے۔ میری امی نے آگے بڑھ کر فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں لے جا کر انہوں نے مجھ سے سختی سے کہا کہ آج کے بعد تم کبھی بھی کھانے کی میز پر پھوپھو کا نام نہیں لوگی۔ میں حیرت سے اپنی امی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس سب میں میری غلطی کہاں ہے جو مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، مگر اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ سے کھانے کی میز پر پھوپھو کا ذکر نہیں کیا۔ اب تو امی مجھے پھوپھو کے پاس بھی جانے نہیں دیتی تھیں اور نہ ہی اب مجھے پھوپھو سے بات بھی کرنے دیتی تھیں۔ میں نے بچپن سے لڑکپن میں اور لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھ دیا تھا۔ میرے ابو نے مجھے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں اسکول تو تھا مگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا ادارہ نہیں تھا۔ ابو تو چاہتے تھے کہ میں ان کے ساری زمینوں کے کام میں ہاتھ بٹاؤں، مگر میرا دھیان زمین کے کاموں کی طرف نہیں تھا۔ میں پڑھنا چاہتا تھا اور اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا، اسی لیے ابو بڑی مشکل سے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ امی تو مجھے اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، مگر میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ضد دیکھتے ہوئے وہ مجھے خود سے دور بھیجنے پر راضی ہو گئی تھیں۔ میں ہر حالت میں یہاں سے جانا چاہتا تھا اور اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا، جو یہاں رہ کر بنانا میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا،
کیونکہ گاؤں میں رہ کر بہت سی رسم و رواجوں میں بننا پڑتا تھا۔ مجھے یہاں کے ماحول سے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے پڑھائی کا بہانہ بنا کر میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میرے باپ کی اکھڑ اور سخت مزاج طبیعت بھی میرے مزاج پر ہر گرہ گزرتی تھی۔ میرے ابو ہی دادا کے بعد پورے گاؤں کی پنچایت کے سردار تھے۔ جب ہی ابو کی طبیعت میں حاکمیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ سب کو اپنی رعایا سمجھتے تھے اور کسی کے ساتھ بھی نرمی برتنے کو اپنے مزاج کے خلاف سمجھتے تھے۔ مجھے اپنے ابو کی ان ساری باتوں سے بے حد اختلاف تھا، مگر میں ان کو فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ ابھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں تو بس جیسے بھی کر کے ہر حالت میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ اب ماحول سے میرا دل گھٹتا تھا۔ میرے ابو ایک ظالم اور جابر انسان تھے جو ہر کسی پر اپنے فیصلے مسلط کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ مگر جب میں نے دوسرے شہر جانے کی بات کی تو پہل تو انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوں تو انہیں میری بات ماننی ہی پڑی۔ میرے شہر جانے میں بس 1 ہفتہ رہتا تھا۔ میں بہت خوش تھا، مگر ایک دن اچانک میری سی خوشی پر پانی بری طرح سے پھر گیا۔ اس رات بھی میں جانے کے لیے پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اسی اثنا میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری امی کھڑی تھیں۔ میں انہیں فوراً ہی لے کر اندر آ گیا۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا، اگر آپ کو کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھے بلا لیتیں، یوں سیڑھیاں چڑھ کر میرے کمرے میں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ساری زندگی اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اس حویلی میں کبھی بھی اپنی ماں کو خوش نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر قیمت پر اپنی ماں کو خوشیاں دینا چاہتا تھا اور انہیں کبھی بھی اداس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میری ماں مجھ سے کس قدر پیار کرتی ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم میری بات مانو گے؟ میں نے اپنی ماں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کہ آپ بس ایک بار مجھے حکم دیں، سارے زمانے کی خوشیاں میں آپ کی جھولی میں لا کر ڈال دوں گا۔ میری اس بات پر میری ماں نے شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم ردا سے شادی پر ہاں کر دو۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں نے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میری ماں مجھ سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ میں ہرگز بھی ردا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بات میری ماں کو بہت اچھے سے پتہ تھی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے یہ بات کر رہی تھیں۔ میں چند منٹوں تک ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی بات کا جواب کیسے دوں۔ میری ماں اپنی آنکھوں میں امید لیے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اگر میں ریتا سے شادی کرنے پر ہاں کر دیتا تو میری ماں مجھ سے بے حد خوش ہوتی، اور اگر میں انکار کر کے یہاں سے چلا جاتا تو میں اپنی ماں کا دل توڑ دیتا۔ میں چند لمحوں تک زمین کو گھورتا رہا۔ میں کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا، مگر میرا ذہن بہت سے حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ مجھے سوچتے پا کر امی نے مجھ سے کہا، اگر تم میری بات مان لو گے اور میرا مان رکھ لو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں میری زندگی تھوڑی آسان ہو جائے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے اپنی ماں کے درد کا بخوبی اندازہ تھا۔ میں بچپن سے اب تک اپنی ماں کو درد میں ہی تو دیکھتا آیا تھا، اور میری یہاں سے جانے کی سب سے اہم وجہ بھی یہی تھی کہ میں روز روز اپنی ماں کی تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے باپ کا جب دل کرتا میری ماں کو سب کے سامنے ذلیل کر دیتا تھا، جب بھی مجھے اس حویلی سے وحشت سی ہوتی تھی۔ میں نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان گئی تھیں کہ ریتا کے لیے میری زبان پر صرف انکار ہوگا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ انکار کرنے سے پہلے تم سوچ لینا، اس حویلی میں میری عزت اور خوشیوں کی چابی تمہارے پاس ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی اور ماں سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دے دیں، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر امی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس 2 دن ہیں، 2 دن میں سوچ کر مجھے جواب دے دو۔ میں تمہارے شہر جانے سے پہلے تمہاری منگنی کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے دبے لفظوں میں اپنا عندیہ دے دیا کہ میری مرضی اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، وہ ہر حال میں میرا رشتہ ریتا کے ساتھ ہی طے کریں گی۔ امی یہ سب کچھ کہہ کر میرے کمرے سے جا چکی تھیں، اور میں پیچھے تنہا کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی کو سمجھوتوں کی نظر کر دوں یا پھر اپنی ماں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر کر یہاں سے چلا جاؤں۔
میرا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی ہیں۔ میرے جانے میں 3 دن باقی تھے اور ایک بار پھر میں اپنی ماں کی عدالت میں کھڑا تھا۔ میری ماں میرا جواب سننے کی منتظر تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو اپنا فیصلہ سناتا، میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے ریتا سے شادی کرنے پر انکار کیا تو میں ساری زندگی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں اذیت سے آہنی آنکھیں بند کیں۔ میری ماں اس خاندان میں اپنا برسوں کا کھویا ہوا عزت و وقار پانے کے لیے مجھے اور میری خوشیوں کو بھیٹ چڑھا رہی تھی، اور اس بات کا انہیں بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ریتا سے شادی کرنے پر راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے میری آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکا نہیں، بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ مجھے وہاں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سانس رک رک کر آ رہا ہو۔ میں حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ ماحول میں حبس چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے برسات ہو سکتی ہے۔ میں اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتا تھا، مگر اس حویلی میں رہتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ 3 دن مزید گزارنے میرے لیے عذاب ہو چکے تھے۔ میں حویلی کے لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں سگریٹ دبا تھا۔ میں اکثر گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پی لیا کرتا تھا۔ سوچوں کے دھاروں میں الجھتے ہوئے میری نظر حویلی کی طرف اٹھی۔ سنہری حویلی پوری شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ میری نظر پھپھو کے کمرے کی جانب اٹھی۔ پھپھو کے کمرے کی کھڑکی حویلی کے لان کے اس حصے کی جانب کھلتی تھی۔ اسے لکڑیوں کے مضبوط تختے لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ یہ لکڑیوں کے تختے بچپن سے لے کر آج تک میرے لیے ایک پہیلی بنے رہے تھے۔ میں جب اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھتا تو اس بات کا جواب میری ماں کے پاس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مجھے سختی سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کرتی تھیں، اور میرا ذہن اس بات میں الجھ کر رہ جاتا تھا کہ جب حویلی کے کسی بھی کمرے کی کھڑکی کو اس طرح سے لکڑی کے تختوں سے بند نہیں کیا گیا تو پھپھو کے کمرے میں یہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے جانے کتنے ہی پہر گزر چکے تھے۔ میرے اندر کا غصہ کسی بھی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ فجر کی اذانیں میرے کانوں میں پڑیں تو مجھے ہوش آیا کہ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے کتنی دیر گزر چکی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نیند میرے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ کر ہوش و خرش سے بیگانہ ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ آج میں بہت دیر تک سوتا رہ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو پوری حویلی میں جیسے خوشیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ میں نے نہ سمجھی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میری امی نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا کہ آج ریتا کے ساتھ تمہاری منگنی ہے، کیونکہ پھر تم کل شہر چلے جاؤ گے اور پھر جانے کب لوٹو گے، اسی لیے آج ہی تمہاری منگنی کروا رہے تھے۔ میں نے کوف سے اپنی آنکھیں میچیں۔ میری بھوک مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پوری حویلی میں خوب چہل پہل تھی اور سب لوگ رات کی دعوت کا اہتمام کرنے میں مصروف تھے۔ میں کمرے میں آ کر اندھیرا کر کے لیٹ گیا۔ مجھے زبردستی اس حویلی کے رسم و رواجوں کی بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، اور میں اپنی ہی ماں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ ریدا میرے تایا کی بیٹی تھی، جو مجھ سے 7 سال بڑی تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب تک کماری بیٹھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا رشتہ زبردستی مجھ سے طے کیا جا رہا تھا۔ میں نے ریتا کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریتا کا رشتہ زبردستی میرے ساتھ طے کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب ریتا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، مگر اس کی بات کی اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت تو میری بات کی بھی نہیں تھی، مگر بھرم قائم رکھنے کے لیے میری ماں نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی، مگر ریتا کو تو کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ شام ہوتے ہی ایک ملازمہ نے میرے کمرے میں استری شدہ کپڑے رکھ دیے، جو لازمی طور پر میری امی نے پہنچائے تھے۔ میں بے دلی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گیا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کمرے سے باہر آیا تو سارے مہمان آ چکے تھے۔ میں مردوں کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ریتا کو لا کر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ریتا کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جانے کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ میں نے ایک نظر ریتا کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔
کچھ دیر بعد منگنی کی رسم ادا کر دی گئی اور یوں ردا میرے نام کے ساتھ منسلک ہو گئی، مگر مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ منگنی کی رسم کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے کل دوپہر تک شہر کے لیے نکلنا تھا۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ اگلے دن دوپہر ہوتے ہی میں شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میری ماں مسلسل رو رہی تھی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور آج تک ان سے کبھی بھی دور نہیں گیا تھا، مگر میرا دل اس حویلی سے مکمل طور پر اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس حویلی میں جانے کس کس کی خوشیاں دفن ہو چکی تھیں، اور اب یہ حویلی میری خوشیوں کو بھی نگل گئی تھی۔ میں نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے ایک نظر حویلی پر ڈالی۔ اب میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں لوٹ کر کب آؤں گا۔ حویلی کی پہلی منزل کی ادھ کھلی کھڑکی سے مجھے کسی کا آنچل دکھائی دے رہا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میں ریتا کو ایک لامتناہی انتظار کی بھٹی میں جھونک کر جا رہا ہوں۔ اس راستے پر چل کر صرف اس کے پاؤں زخمی ہونے تھے، اس کی جھولی پھر بھی خالی ہی رہنی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہاں سے نکلنے سے پہلے میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا تھا کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ شام ڈھلے میں نے شہر کی سڑکوں پر اپنی گاڑی ڈالی تھی۔ شہر کی پرہجوم سڑکوں نے میرا استقبال کیا تھا۔ میں فوراً ہی اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا۔ میرے شہر آنے سے پہلے ہی میرے ابو نے شہر میں میرے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا۔ حالانکہ اس شہر میں ہماری ایک کوٹھی بھی تھی، مگر میں اس کوٹھی میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ابو نے یہ فلیٹ خرید کر مجھے دے دیا۔ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اگلے دن مجھے یونیورسٹی جانا تھا۔ شہر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ حویلی کی گھٹن بھری فضا سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ اگلے دن سے میری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ میں آ کر بھول گیا تھا کہ میں پیچھے کیا چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گیا تھا۔ میری یونیورسٹی کا دوسرا سال تھا جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں جانے کتنی ہی دیر تک سانس لینا بھول گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جنت سے اتری کسی حور کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسا حسن میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دودھ جیسی سفید رنگت میں جیسی سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سبز پتوں کی مانند تھیں۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر جا چکی تھی، مگر میں پھر بھی جانے کتنی ہی دیر تک اس کے حصار میں بندھا کھڑا رہا تھا۔ میری دوست نے میرا کندھا ہلا کر مجھے حقیقت میں لا پٹخا تو میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ جانے کب سے میری نسوں سے اوجھل ہو چکی تھی، جانے کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ مجھے اس بات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے ارد گرد دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی، مگر میں نے اس لمحے اپنا دل وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اپنے فلیٹ آ کر بھی میں اسی لاپتہ لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہا تھا۔ اگلے کئی دن تک مجھے وہ دوبارہ سے یونیورسٹی میں دکھائی نہیں دی تھی۔ میری نظریں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں، مگر نہ جانے کہاں چھپی تھی۔ کئی دن تک مجھے نظر نہ آئی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے لائبریری میں بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر یکدم ہی کھل اٹھا تھا۔ میرا دل اس سے بات کرنے کے لیے مچلنے لگا تھا، مگر وہ افسرہ سر جھکائے اپنی کتابوں میں مگن تھی۔ میں اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر یوں مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا کہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، مگر پھر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، مگر پھر بھی اس نے میری جانب توجہ نہیں کی۔ میں نے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو اس نے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ جب وہ میری جانب متوجہ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا، پھر اس نے کہا کہ میرا نام کرن ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے اسے اپنا تعارف بتایا، مگر اس پر میری عمارت اور امیری کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی۔ اس دن کے بعد پھر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، مگر پھر بھی آہستہ آہستہ میں اس سے ملنے اس کے ڈپارٹمنٹ جانے لگا تھا۔ وہ بہت غمگو لڑکی تھی، اس کی زیادہ دوستیں بھی نہیں تھیں۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھی ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس میں غرور و تکبر نام کو نہیں تھا۔ اس کی اسی بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات تھے، یہ بات وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر وہ اپنی حدود میں رہنا پسند کرتی تھی۔
جب ہی ابھی تک وہ ہماری دوستی سے آگے نہیں بڑھی تھی، مگر اب میں نے بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی، اور ایک دن جب ہم دونوں ملے تو میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہیں تھے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں پیار و محبت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دو۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میرے ماں باپ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ یکدم ہی مجھے ریتا کا خیال آیا، جسے میں پچھلے 5 سالوں میں مکمل طور پر بھلا بیٹھا تھا۔ وہ جو میرے انتظار میں بیٹھی تھی، مگر مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کرن سے کہا کہ میں جلد ہی اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب میں نے ایک بڑی فرم میں ملازمت کر لی تھی۔ مجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر کرن سے شادی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا بہت ضروری تھا۔ جب ہی مجھے لوٹ کر گاؤں جانا پڑ رہا تھا، اس دن میں اور کرن ایک ریسٹورنٹ میں ملے تو میں نے اسے بتایا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں تاکہ اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے لا سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ میں نے کرن کو ریتا کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میری نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگلے دن ہی میں گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت میں گاؤں پہنچا شام کے 7 بج رہے تھے۔ گھر میں کسی کو بھی میری آمد کے متعلق خبر نہیں تھی۔ میں نے حویلی میں 5 سال بعد قدم رکھا تھا۔ اس وقت سب ہال ہی میں جمع تھے۔ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کسی کو بھی تو میری اچانک آمد کی توقع نہیں تھی۔ میری ماں تو مجھے سینے سے لگا کر بری طرح سے رونے لگی تھی، جبکہ باقی سبھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ میں سب سے مل رہا تھا جب میں نے خود پر کسی کی نظریں گڑی ہوئی محسوس کی، مگر میں نے اس جانب بالکل بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ نظریں ریتا کی ہیں۔ وہ مجھے اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ شاید اس نے میرے لوٹ آنے کی امید چھوڑ دی تھی، مگر اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اس حویلی میں قدم کیوں رکھا ہے۔ اگلے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ شام میں کہیں جا کر میری آنکھ کھلی تو میں فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گیا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں اور ابو ہمیشہ کی طرح اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں موجود تھے۔ میں نے کبھی بھی ابو کو اپنی امی کے کمرے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر میری ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا، مگر میری امی نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ میں بھی خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا۔ کافی دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنے سالوں میں تم کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے، مگر آج اچانک آئے ہو تو اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے۔ میں امی کی بات سن کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے امی سے بغیر کسی تہمید کے کہا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر امی کافی دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں، مگر منہ سے کچھ نہ بولیں۔ میں چاہتا تو اس سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے وہیں رہ سکتا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری خوشی میں شامل ہوں۔ امی سمجھ گئی تھی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو میں ویسے بھی کرن سے شادی کر لوں گا۔ جب ہی انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو ریتا اتنے سالوں تک تمہارے نام پر بیٹھی رہی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے سر جھٹکا اور امی سے کہا کہ اگر آپ ریتا کی منگنی مجھ سے نہ بھی کرتی تو بھی وہ بیٹھی رہتی، کیونکہ خاندان سے باہر جو رشتے آتے ہیں آپ لوگ اس کی شادی نہیں کریں گے، اسی لیے اس بات کا الزام مجھے نہ دیں۔ میری بات سن کر امی یکدم ہی چپ ہو گئیں، کیونکہ میں صحیح کہہ رہا تھا۔ پھر امی نے کھلی کھڑکی کے پار نظریں جما دیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر کرن کے گھر جائیں۔ اسی اثنا میں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ابو دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ ہماری ساری باتیں سن چکے تھے اور انتہائی غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم شہر جا کر یہ سب کر رہے ہو، اس لیے میں نے تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں اطمینان سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ میرا رشتہ نہیں لے کر جائیں گے تو ویسے بھی میں کرن سے شادی کر ہی لوں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکا نہیں اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابو بھی میرے سامنے مجبور ہو گئے، کیونکہ میری آنکھوں میں بغاوت انہوں نے دیکھ ہی لی تھی۔ اسی وجہ سے میرے ماں باپ میری شادی کرن سے کرنے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بار میں شہر گیا تو واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ امی نے شرط رکھی کہ میں شادی کے بعد کرن کو لے کر اسی حویلی میں رہوں گا۔
میں نے وقتی طور پر یہ شرط مان لی اور سوچا کہ کچھ دن بعد میں کرن کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اس وقت کرن سے شادی کرنے کے لیے یہ شرط ماننا ضروری تھی۔ اسی وجہ سے میں اس وقت راضی ہو گیا۔ کرن سے میری شادی انتہائی دھوم دھام سے کر دی گئی تھی۔ میں کرن کو اپنے ساتھ گاؤں لے آیا۔ اسے میں نے اب تک ریتا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ریتا اسی آس پر بیٹھی تھی کہ میں اس سے بھی شادی کروں گا، کیونکہ ہمارے خاندان میں دوسری شادی کرنا عام بات تھی، مگر میں کرن کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کرن مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی اور انتہائی معصوم تھی۔ اسے دنیا کی چالاکیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، پھر وہ حویلی میں ہونے والی سازشوں سے کیسے باخبر ہو سکتی تھی؟ جس دن میں بارات لے کر کرن کو لینے جا رہا تھا، ریتا کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ہر کوئی اپنی جگہ خاموش سا تھا۔ کسی نے بھی اسے دلاسا دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں کرن کو اپنی حویلی لے آیا تھا۔ میں کرن کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میری محبت مجھے مل چکی تھی۔ مجھے اکثر ریتا کی حسرت بھری نگاہیں اپنے وجود پر محسوس ہوتی تھیں، مگر میں ریتا کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کرن کو کچھ پتہ نہ چل جائے، اسی وجہ سے میں نے ریتا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، مگر میں ریتا کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کرن کو کچھ پتہ نہ چل جائے، اسی وجہ سے میں نے ریتا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ ایک بار میں نے امی سے بات بھی کی اور انہیں کہا تھا کہ وہ ریتا سے میرا رشتہ توڑ دیں، مگر امی نے سختی سے مجھے منع کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ بھلے میں ریتا سے شادی نہ کروں، مگر وہ پھر بھی میرے نام پر بیٹھی رہے گی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی سوچ سے سخت الجھن ہوئی تھی۔ میرے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ لڑکیوں کو ایک نظر دیکھ کر ہی بتا دیتی تھی کہ وہ لڑکی نیک ہے یا گنہگار۔ گاؤں میں سب لوگ اس عورت کو بہت مانتے تھے، کیونکہ جو بھی بولتی تھی اس کی ساری باتیں منوان سچ ہوتی تھیں، مگر وہ عورت کبھی بھی ہماری حویلی میں نہیں آئی تھی۔ میں بھی اس عورت کو بہت مانتا تھا، کیونکہ میں نے بھی کئی بار اپنی آنکھوں سے اس عورت کی باتوں کو سچ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے بھی اس پر بہت یقین تھا، مگر پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ عورت کبھی بھی ہماری حویلی میں نہیں آئی تھی۔ اس دن بھی میں گھر پر تھا۔ میں جلد از جلد شہر جانا چاہتا تھا، مگر مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بھی معمول کا ایک دن تھا۔ کرن گھر کی باقی عورتوں کے ساتھ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ میں دوپہر میں سو کر اٹھا تو نیچے آ گیا اور صوفے پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسی اثنا میں حویلی کے دروازے پر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایک ملازمہ نے اندر آ کر بتایا کہ گاؤں کی وہی بوڑھی عورت آئی ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سب کچھ بتا سکتی ہے۔ یکدم ہی تائی امی آگے بڑھیں اور انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ اس عورت کو اندر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد وہ عورت حویلی میں آ گئی۔ میں پہلی بار اسے حویلی میں دیکھ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے میرا حال چال پوچھا اور مجھ سے کہا، تم اتنے بڑے ہو گئے اور شادی بھی کر لی، اسی لیے میں تمہیں شادی کی مبارکباد دینے چلی آئی۔ میں مسکرا کر بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ذرا اپنی بیوی کو تو بلاؤ۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کرن کو آواز دی۔ وہ فوراً ہی باورچی خانے سے نکل کر آ گئی۔ کرن اس وقت باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ کرن نے آتے ہی سب کے دل جیت لیے تھے۔ اس وقت بھی کرن سادے سے لون کے جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس سادگی میں بھی اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا جو دیکھنے والے کی نگاہوں کو خیرہ کر دے۔ مجھے کرن کی یہی سادگی تو پسند آئی تھی۔ اس میں دوسری لڑکیوں کی مانند چالاکی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ بجھے دھیمے مزاج کی خاموش طبع سی لڑکی تھی۔ کرن نے اس بوڑھی عورت کے پاس آ کر سلام کیا۔ اتنی دیر میں گھر کے باقی لوگ بھی وہیں آ گئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اس عورت کے حویلی میں آنے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ پھپھو بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ دیوار سے لگی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ مجھے ان کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی۔ اس بوڑھی عورت نے کرن کے ارکان کا جواب دینے کے بجائے اس سے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا اور پھر کچھ دیر تک خاموش رہی۔ میری ماں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیسی لگی میری بہو، تو اس عورت نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یہ لڑکی تو شادی سے پہلے ہی بچہ پیدا کر چکی ہے۔ میں جو کرن کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یکدم ہی کسی نے میرے ہونٹوں سے مسکراہٹ نوچ کر کہیں دور پھینک دی۔ میں نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے برابر میں کھڑی اس عورت کی جانب دیکھا۔ اس عورت کی بات پر سب آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ اس عورت کی سرگوشی اتنی تیز تھی کہ وہاں موجود سبھی لوگوں نے سنی تھی۔
اور سب نے ہی اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ سب کی ہی نظریں کرن کی جانب اٹھ گئی تھیں اور کرن بے یقینی سے اس عورت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی پھپھو کی طرح ہی سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے کرن اور پھپھو کے چہرے میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیا۔ میں نے ایک نظر پھپھو کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی سفید چہرہ لیے اس عورت کو گھور رہی تھیں۔ میرا وجود اس وقت طوفان کی زد میں تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں۔ میں نے کرن کی جانب دیکھا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر کرن سہم گئی اور میری جانب لپکی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اور میں بے تاثر چہرہ لیے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تائی امی نے مجھ سے کہا کہ تم کیسی لڑکی کو اٹھا لائے ہو جو شادی سے پہلے ہی کسی اور کے بچے کی ماں بن چکی ہے، اور اس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ تائی امی کے الفاظ مجھے کسی جلتے انگارے کی مانند لگے تھے۔ ان کا ہر لفظ کوڑا بن کر میری سماعت پر برسا تھا۔ کرن کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کے اوپر بدچلنی کا اتنا بڑا الزام لگ چکا تھا۔ گھر میں ایک طوفان مچ چکا تھا۔ سب کرن کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے بس رو رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت اپنی بات کر کے جا چکی تھی۔ اسی اثنا میں ریتا اپنے کمرے سے نکل کر مجھے باہر جاتی دکھائی دی۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ ریتا کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ حویلی سے باہر کبھی نہیں گئی تھی، مگر اس وقت میرا ذہن کرن میں الجھا ہوا تھا۔ کرن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یقین دلا رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت جھوٹ بول رہی ہے، مگر میں نے کرن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹک کر نکال دیا اور کرن کو گھسیٹ کر نکلنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کرن کو طلاق دے دوں۔ میں کرن کو گھر سے باہر دھکیلنے لگا تو پھپھو نے آ کر کرن کو گرنے سے بچایا تھا۔ پیچھے سے وہ بڑھیا بھی دوبارہ آ گئی اور اس کے پیچھے مجھے ریتا کا چہرہ دکھائی دیا۔ بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ رک جاؤ۔ میں حیرت سے اس بڑھیا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے بولا ہے اس لڑکی کے بارے میں وہ سب جھوٹ ہے۔ اس بوڑھی عورت کے منہ سے بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی کس بات کا یقین کروں۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے سچائی بتائی کہ یہ سب کچھ کہنے کے لیے مجھے تمہاری تائی امی نے پیسے دیے تھے اور انہوں نے ہی مجھے گھر بلایا تھا۔ میں نے حیرت سے مڑ کر تائی امی کی طرف دیکھا۔ وہ یکدم بوکھلا کر آگے بڑھیں اور کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے کوئی پیسے نہیں دیے اور نہ ہی اسے گھر بلایا ہے۔ اسی اثنا میں ریتا کی آواز گونجی۔ اس نے تائی امی سے کہا کہ امی بس کر دیں، میں نے آپ کو اس عورت سے باتیں کرتے سن لیا تھا، اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ؟ ریتا مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ریتا کی جانب دیکھا۔ ریتا نے سب جو بتایا کہ کل میں نے امی کو اس عورت کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا، جب ہی میں اس عورت کے پیچھے بھاگی اور اسے واسطے دیے کہ واپس چل کر سب کو سچ بتا دو، ورنہ آج اس حویلی میں ایک اور زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ریتا نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اتنے میں دادا جان کی آواز گونجی، ایک اور زندگی سے کیا مطلب ہے لڑکی؟ ایک اور زندگی سے کیا مطلب ہے لڑکی؟ ریتا نے خود سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ سب کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ ریتا بھی بالکل خاموش ہو گئی تھی، مگر پھپھو کی آواز نے اس خاموشی میں پتھر پھینکا۔ پھپھو نے کہا کہ اور زندگی سے مراد میری زندگی ہے۔ سبھی حیرانی سے پھپھو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھپھو نے ایک نفرت بھری نگاہ تائی امی پر ڈالی اور کہنے لگی کہ انہوں نے ہی اس عورت کو بھی میرے سسرال بھیجا تھا اور وہاں بھی مجھ پر بد چلنے کا الزام لگایا تھا تاکہ میں اس گھر میں واپس آ جاؤں اور اس گھر کی دولت کسی دوسرے گھر میں نہ جائے۔ سبھی حیرت سے پھپھو کے منہ سے انکشاف سن رہے تھے۔ دادا جان نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس عورت نے سچی کہانی بتا دی کہ کس طرح اس نے پیسوں کے لیے پھپھو کی زندگی برباد کی تھی۔ سب کی نفرت بھری نگاہیں تائی امی پر جمی تھیں اور دادا جان پھپھو کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ اتنے سال پھپھو نے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی تھی۔ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے کر یہاں واپس بھیج دیا تھا اور یہاں سبھی پھپھو کو بدچلن سمجھتے تھے۔ یوں تائی امی کے لالچ نے پھپھو کی پوری زندگی برباد کر دی اور اس تائی امی نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر میری زندگی تباہ کر رہی تھیں۔ میں نے کرن کی جانب دیکھا، وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں اپنی امی کے سامنے گیا اور ان سے کہا کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا ہوں، اور کرن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلنے لگا۔
مگر جاتے جاتے میں ریتا کی طرف مڑا اور اس سے کہا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. تم نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ریتا نے سوچی ہوئی نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور مسکرا کر مجھ سے کہا کہ جہاں بھی رہو خوش رہنا. میں کرن کو لے کر واپس شہر آ گیا، مگر اس بار میں نے عہد کر لیا تھا کہ دوبارہ کبھی گاؤں واپس نہیں جاؤں گا. کرن مجھ سے کافی وقت تک ناراض رہی تھی، مگر اس سب میں میری ہی غلطی تھی. جب ہی میں نے اس کے پیر پکڑ کر اسے معافی مانگی تھی. اگر کرن مجھے معاف نہ کرتی تو شاید میں پوری زندگی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا. آج بھی مجھے کبھی کبھی ریتا کی فکر ہوتی ہے، کہیں اس کی زندگی بھی پھپھو کی طرح نہ گزرے. مگر میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں. کچھ فیصلے دل سے ہوتے ہیں اور میں کرن کو اپنا دل دے چکا تھا. ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.